لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. صدق اللہ العظیم. سورۃ صاد کی آیت نمبر 17 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر، یہ کافر لوگ جو کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور میرے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی ہمت اور قوت والے تھے. انہ اواب، یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے اعتراضات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے پر اعتراضات کا ذکر کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دعوت دیا کرتے تھے اور پھر وہ آگے سے دعوت کو ماننے سے انکار کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی. آپ علیہ السلام غمگین ہو جایا کرتے تھے. تو اس پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے کہ میرا پیغمبر یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، آپ کو ایذا پہنچاتے ہیں، آپ ان کی ان ایذاؤں پر، ان تکالیف پر صبر کیجئے اور میرے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے. یہاں سے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا ہے، جس سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ میرا پیغمبر اس طرح کی تکالیف کا سامنا آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کو بھی کرنا پڑا ہے، تو آپ کو بھی اس تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان پر آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور سب سے پہلی بات جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ذکر کی گئی، فرمایا کہ وہ بڑی قوت اور ہمت والے تھے. تمام مفسرین حضرات رحمہم اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر قوت اور ہمت سے مراد عبادات میں قوت اور ہمت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑی طاقت لگاتے تھے، ہمت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور اس آیت کا جو جملہ ہے انہ اواب، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے مراد عبادت میں قوت اور طاقت لگانا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. چنانچہ صحیحین کے اندر یعنی بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں. کیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی رات کو تقسیم کیا ہوا تھا. آدھی رات کو آپ سوتے تھے، پھر رات کے ایک حصہ میں اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور پھر رات کے آخری حصے میں پھر سو جاتے تھے اور پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھتے تھے. اور روزوں کی ترتیب یہ تھی، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور روزوں کی یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور جب لڑائی کا وقت آتا، جنگ کا موقع آتا، تو یہ نہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پیچھے ہٹ جاتے، بلکہ دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کیا کرتے تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کا ذکر بیان کیا کرتے تھے، جس کی ایک مثال اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا انا سخرنا الجبال معه، کہ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پہ لگا دیا تھا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے، یسبحن بالعشی والاشراق، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اگر پہاڑوں کے پاس کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہتے تو پہاڑ بھی ساتھ پڑھا کرتے سبحان اللہ. جب حضرت داؤد علیہ السلام وادی میں کہیں کھڑے ہو کر میدان میں سبحان اللہ کہا کرتے تو وہاں پر پرندے جمع ہو جاتے اور وہ سارے پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے.
بعض ملحد قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں، تعویل کرتے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی انسان پہاڑ میں کھڑا ہو کر، کسی وادی میں کھڑا ہو کر آواز لگاتا ہے تو اس کی آواز واپس کو لوٹتی ہے، تو ملحد قسم کے لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہاں پر بھی یہی مراد ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب کسی وادی میں کھڑے ہوتے، سبحان اللہ کہتے زور سے، تو آواز واپس کو آتی۔ حالانکہ یہ بے جا بات ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں۔ اللہ نے بطور معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ خصوصیت بیان کی ہے، پھر یہ خصوصیت کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو اگر ہمارے جیسا گناہگار بندہ بھی وادی میں جا کر آواز لگائے تو اس کی آواز بھی واپس لوٹتی ہے۔ تو قرآن کریم کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ حضرت داؤد کا معجزہ تھا۔ اور دیکھیں نا، اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا، کہ بے شک ہم نے مسخر کیا تھا پہاڑوں کو، ہم نے پہاڑوں کو کہا تھا کہ اللہ کے نبی داؤد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، تو جو اللہ ہمیں زبان دے سکتا ہے وہ پہاڑوں کو زبان نہیں دے سکتا، وہ پرندوں کو زبان نہیں دے سکتا۔ ویسے بھی قرآن کریم کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کا ذکر کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے بھی ذکر کیا کرتے تھے محشورا، جنہیں ایک جگہ جمع کر لیا جاتا، اکٹھے ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد کی آواز اتنی خوبصورت تھی، انداز بیان اتنا خوبصورت تھا، تلاوت اتنی خوبصورت کیا کرتے تھے، جو کتاب تھی زبور، تو سارے پرندے بھی اکٹھے ہو جایا کرتے تھے سننے کے لیے۔ کُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا تھا حضرت داؤد کے ساتھ مل کر۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو استحکام عطا کیا تھا، مضبوط سلطنت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا لقب بھی ہے کہ آپ زمین میں اللہ کے نائب تھے، یعنی ایسی بہترین حکومت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی زمین میں۔ وآتیناہ الحکمہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو دانائی عطا فرمائی تھی، بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اپنی حکومت کے انتظامات کیا کرتے تھے۔ وفصل الخطاب، اور خطاب کرنے کا بہترین انداز، گفتگو کرنے کا بہترین انداز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ جب دو آدمیوں کے سامنے بات کرتے تھے تو فوراً ان کی بات سمجھ میں آ جاتی تھی، موہوم بات نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کچھ سمجھ میں آ گیا کچھ سمجھ میں نہ آیا، نہیں، بڑے صاف انداز میں گفتگو کرنے کا انداز اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اور اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کریمہ میں بیان فرمائی ہے، وہ پھر مکمل واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔ جزاک اللہ۔